السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ جب میدان کربلا میں سارے کے سارے جانثار صحابہ اور اہل بیت شہید ہو گئے، تب صرف شہزادہ زین العابدین اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی باقی رہ گئے۔ ان کے علاوہ چمستان نبوی کے ساری کلیاں مچلی جا چکی تھی۔ بیمار زین العابدین نے عرض کیا، ابا جان، اگرچہ میں بیمار ہوں مگر پھر بھی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائیں، مجھے اجازت دیجیے۔ مگر آپ نے فرمایا، بیٹا تم بیمار ہو، کیسے جا سکتے ہو؟ کتنا حوصلہ ہے! بھائی بھتیجے بانجھے سب خون کی چادر اوڑھ کر سو چکے ہیں، سہارے ٹوٹ چکے ہیں، مگر قربان جاؤ زہرا کے لال پر، ماتھے پر ذرہ بھر بھی شکن نہیں تھی۔ خیمے میں آئے اور ہتھیار لگا کر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، میری وفات پر بال نہ نوچنا اور نہ کپڑے پھاڑنا۔ آپ ایک ایک کو تسلی دے رہے تھے۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو دیکھا کہ گھوڑا کانپ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کے ساتھ معصوم سکینہ کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ کہا، ابا جی مجھے یتیم کر کے جا رہے ہیں، اب ابا جان کسے کہہ کر پکاروں گی؟ امام علی مقام نے گھوڑے سے اتر کر بچی کو سینے سے لگا لیا اور تسلی دی۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سعد کے لشکر کے سامنے جلوہ افروز ہوئے اور اپنی عزت و عظمت یاد دلائی۔ کہنے لگے، حسین ہوں ابن رسول ہوں، کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، سردار اہل خلد ہوں جنت کا پھول ہوں، سردار اہل خلد ہوں جنت کا پھول ہوں۔ آپ نے کوفیوں کے سامنے آخری خطبہ دیا کہ قوم، خدا سے ڈرو جو مالک کل ہے، جان لینا جان دینا اس کے اختیار میں ہے۔ اگر تم خدا اور رسول پر یقین رکھتے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے تم مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں، ورنہ تو ہم اللہ کی مرضی پر شاکر و صابر رہیں گے۔ امام علی مقام کی زبان سے یہ کلمات سن کر بہت سی کوفیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم ظالم و جابر ہیں اور امام مظلوم ہیں۔ ابن سعد یہ صورت دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا، آپ قصہ ختم کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت قبول کر لیجئے، ورنہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ باطل کے ہاتھ پر حق پرست کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ آخر شمر کی بھڑکائی ہوئی آگ تنہا مظلوم شہزادہ حسین پر تلوار چلانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کے بغیر نہ جائیں گے تو آپ میدان میں آ گئے۔ چشم فلک میں یہ منظر کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ 20,000 عراقی ایک طرف، مدینے کا مظلوم مجاہد ایک طرف۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بے حیا ابن شیر خدا کے سامنے آیا اور اپنی بہادری دکھانے لگا، اور ظالم نے جیسے ہی وار کرنا چاہا، فاتح خیبر کے لال نے ایک ہی ضرب سے اس کا سر کاٹ کر دور پھینک دیا۔ غرور و شجاعت خاک میں مل گئی۔ ابن سعد کے لشکر کو یہ معلوم تھا کہ حضرت امام پر بھوک و پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے کمزور کر دیا ہے۔ ایسے موقع پر امام پر غالب آنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اسی طرح ایک سرکش شخص مقابلے میں آیا تو آپ نے فرمایا، تم مجھے جانتا نہیں، جو میرے مقابلے میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بےکس ہوں، تمہاری حقیقت میری نظر میں کچھ نہیں۔ یہ سن کر شامی جوان کو زیادہ طیش آیا، اس نے بڑھ کر آپ پر وار کرنا چاہا۔ آپ نے وار بچا کر اس کو کھیرے کی طرح قتل کر ڈالا۔ ابن سعد کے لشکر کو اطمینان تھا کہ امام حسین کے بغیر کوئی ہے نہیں، تب تک نہ تھکیں گے، تب تک لڑیں گے۔ اسی طرح سے یکے بعد دیگر ایک ایک سرمہ آتا رہا۔ ابن زہرا نے کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، گردن پر ماری تو خزاں کے پتوں کی طرح اڑنے لگے۔ کسی کو نیزہ پر اٹھا کر پٹکا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا تو پار کر دیا۔
معلوم ہوتا تھا کہ زمین کربلا میں لاشوں کے کھیت بو دیے گئے ہیں۔ دشمن کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو بیوہ اور یتیم بنا دے گا، اس لیے موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کر دو۔ ہزاروں کوفی تنہا امام پر حملہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑے اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ حیدر کرار کے شہزادے نے انہیں پھر روکا اور اس طرح سے حملہ کا جواب دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ بکریوں کی بھیڑ میں شیر ہے۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گیا، فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ کو پیاس لگی اور آپ پیاس بجھانے کے لیے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ شمن نے چلایا کہ حسین کو پانی نہ پینے دیا جائے ورنہ یہ ہمارے ایک آدمی کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ اگر حسین نے پانی پی لیا تو ہمارا ایک آدمی بھی زندہ نہ رہے گا، یہ سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ آپ نے پانی کا چلو اٹھایا ہی تھا کہ حسین بن نمیر نے دندان مبارک پر تیر مارا، دہنے ادھر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور پانی کا چلو خون کے چلو میں بدل گیا۔ ابن سعد اس کے لشکر بہت گھبرا گئے کہ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی، کوفہ کی جماعت ایک جوان سے شکست کھا گئی۔ کوئی تدبیر ہے تو بتاؤ۔ تجویز یہ ہوئی کہ اس شیر سے ہم تلواروں سے نہیں جیت سکتے، حسین کی ایک تلوار ہزاروں پر بھاری ہے، اس کے بغیر کوئی اور صورت نظر نہیں آتی کہ چاروں طرف سے امام پر تیروں کی بارش کی جائے۔ چنانچہ ہر طرف سے تیر برسنے لگے۔ حضرت حسین کا گھوڑا زخموں سے چور چور ہو گیا، جس میں نازنین ہزاروں تیروں سے چھلنی ہو گئی، یہاں تک کہ گھوڑے میں سکت باقی نہ رہی۔ امام ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، نورانی جسم لہو لہان ہو رہا ہے۔ ایک تیر پیشانی مبارک پر لگا، یہ وہ پیشانی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ ایک اور تیر گردن میں پیوست ہو گئی، اب آپ اسے نکال ہی رہے تھے کہ زرع بن شریک نے تلوار ماری اور سنان نے نیزہ مارا، جس سے جسم نڈھال ہو گیا، لہو لہان ہو گیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ جس میں نازنین پر 33 زخم، نیزوں کے 24 تلواروں کے اور تیروں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا کہ کتنا تیر لگا۔ کمزوری کے سبب زمین سے اٹھ نہ سکے، سنان بن افس نے خولی بن یزید کو حکم دیا کہ حسین کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے آیا مگر ہمت نہ ہوئی۔ سنان نے کہا تیرا ہاتھ کیوں سل گیا، کیوں خاموش ہو گیا، کیوں رک گیا؟ پھر خود گھوڑے سے اترا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جسم اتھر سے دور کر دیا، جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اس بدبخت نے جسم سے الگ کر دیا اور آپ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے فوراً بعد آسمان کے کناروں سے سرخ غبار اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جہاں تاریک ہو گیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت تک نظر نہ آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا دور ہو گیا اور آسمان سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ جس چیز کو دیکھتے خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تر و تازہ خون ہوتا تھا، خون بہتا تھا۔ خولی بن یزید حضرت امام حسین کے سر اقدس کو لے کر کوفہ پہنچا، گھر گیا اور سر مبارک کو تنور میں رکھ دیا اور سو گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک بخت تھی، رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تنور میں روشنی تھی۔ اس نے کہا میں تو آگ بجھا کر آئی تھی، روشنی کیسی؟ قریب گئی، عجیب منظر دیکھا کہ تنور میں ایک سر موجود ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے۔ اس کے پہلو میں 4 عورتیں بیٹھی ہیں، ان میں سے ایک عورت کہہ رہی تھی اے میرے لال، اے میرے نور نظر، اللہ روز جزا تیرا انصاف فرمائے گا، اللہ روز قیامت تیرا انصاف فرمائے گا۔ خولی کی بیوی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ غیب سے آواز آئی کہ تم پریشان نہ ہو، خاوند کے گناہ میں تم
ماخوذ نہ ہوگی، تم گرفت نہ ہوگی۔ یہ بیبیاں جو تم دیکھ رہی ہو، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔ خولی بن یزید کی بیوی نے سر اقدس کو نکال کر نہایت تعظیم اور تکریم سے بلند مقام پر رکھا اور خولی کو جگا کر کہا، اے ظالم، تو نے کہا تھا کہ ایک باغی کو قتل کرنے گیا تھا اور نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا، اور یہ نبی کے نواسے کا سر، ظالم یہ دیکھ آسمان تجھ پر لعنت بھیج رہا ہے، ان کی سر کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں، بس میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سنبھال اپنے گھر کو۔ میں چلی۔ خولی نے کہا، تیرے جانے سے میں برباد ہو جاؤں گا، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس نیک بخت عورت نے کہا، خدا کرے تیرا گھر برباد ہو جائے، تیرے سب بچے تباہ ہو جائیں، تو نے خاتون جنت کا گھر اجاڑا ہے، خدا تیرا گھر اجاڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد کسی نے اس خاتون کا نشان تک نہ پایا، یعنی وہ نیک بخت عورت جو اپنے اللہ اور رسول سے محبت کرتی تھی، اللہ اور رسول کی محبت کی خاطر اپنے بدبخت شوہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اور جانثار صحابہ کو شہید کیا تھا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جس نے حضرت حسین کے قتل میں حصہ لیا تھا، ان لوگوں کی بہت بھیانک موت ہوئی۔ کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو کتے کو کھلا دیا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، جیسے شمر کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو کتے کو کھلا دیا گیا۔ خولی بن یزید کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ابن زیاد کے لشکر کے قائد عمرو بن سعد کا بھی یہی حشر ہوا کہ اسے بھی اس کے بیٹے کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور ابن زیاد بھی اشتر کے ہاتھ مارا گیا۔ مختار نے ابن زیاد اور عمرو بن سعد کے سر کو زین العابدین کی خدمت میں بھیج دیے۔ امام زین العابدین سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ یزیدی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان جانثار صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔